بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ احزاب آیت نمبر 21 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم، یقیناً ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ، لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا، وذکر اللہ کثیراً، اور وہ ذکر کرتا رہتا ہو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ۔ ولما، اور جب، رآ دیکھا، المؤمنون مومنوں نے، الاحزاب دشمن کے لشکروں کو، قالوا تو انہوں نے کہا، ھذا یہی ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ، وہ چیز جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اور یقیناً سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، وما زادہم، اور نہیں اضافہ کیا ان میں، الا مگر ایمانا، ایمان کا، وتسلیما، اور اطاعت کا، یعنی اس واقعے نے ان کو ایمان اور اطاعت میں ہی بڑھایا ہے۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، کچھ لوگ ایسے جوان مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو اللہ سے کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں نظر پوری کرنے کے وقت کے آنے کا۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور نہیں تبدیلی کی انہوں نے اپنے رویے میں ذرا بھی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو، بِصِدْقِهِمْ، ان کی سچائی کے سبب، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور سزا دے اللہ منافقوں کو، ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ کو قبول کر لے، ان اللہ، بے شک اللہ، کان غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، یقیناً ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ لقد کے اندر 3 تاکیدات پائی جاتی ہیں، ایک لام تاکید، ایک قد تاکید، اور تیسرا لام موطئ للقسم ہے کہ یہاں پر قسم بھی پائی جاتی ہے۔ تو 3 تاکیدات ذکر کر کے آگے مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مضمون کیا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر، فی رسول اللہ، یہاں پر فی نبی اللہ یا پھر فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات نہیں ہیں، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی رسالت کی وجہ سے، یعنی علت رسالت ہے۔ کیا آگے حکم کیا ہے یا بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسوۃ، اس کے بارے میں صاحب جلالین فرماتے ہیں، بکسر الحمزۃ وضمھا، اس کو حمزہ کی کسرہ کے ساتھ اسوۃ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ضمہ کے ساتھ اسوۃ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی قرأت کا بیان ہے۔ اور صاحب جلالین کی عادت کے مطابق جب بھی وہ اس اسلوب کے ساتھ، اس نہج کے ساتھ قرأت کو ذکر کرتے ہیں تو وہ قرأت متساوی قرأت ہوتی ہے، وہ یعنی ائمہ کے ہاں دونوں قرأتیں رائج ہوتی ہیں۔ جہاں پر اس کے برعکس امر ہو تو وہاں پر وہ قرئ یا کوئی اس طرح کا اور صیغہ لا کر قرأت کو بیان کرتے ہیں۔ اقتداء بہ فی القتال، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، کس اعتبار سے کہ قتال کے اندر ان کی اقتداء کی جائے، اتباع کی جائے، والثبات فی مواطنہ، اور ایسے ہی مشکلات کے اندر جمع رہنا، مشکلات کے اندر
ثابت قدم رہنا اس کے اندر بھی وہ بہترین نمونہ ہے۔ صاحب جلالین نے یہاں پر اسوۃ حسنہ کو ایک مخصوص معنی کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس معنی کے اندر ذکر کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صاحب جلالین کے نزدیک اس آیت کے جو اولین مخاطب ہیں وہ منافقین ہیں، کہ تم جنگوں سے بھاگتے ہو، تم قتال سے بھاگتے ہو، تم وعدہ خلافی کرتے ہو، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے بہترین عملی نمونہ موجود ہیں کہ وہ قتال کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں، خدا کے دشمنوں کے ساتھ وہ جنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر کلمہ کو دیکھا جائے تو اسوۃ حسنہ یہ عام کلمہ ہے، یہ کسی ایک مخصوص پیرائے کے یا کسی ایک مخصوص عمل کے لیے نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہر اپنے عمل کے اندر اسوہ حسنہ ہے، ہر سنت وہ اسوہ حسنہ ہے، ہر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمارے لیے بہترین راہ نجات ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہترین راستہ ہے۔ تو یہاں پر صاحب جلالین نے جو ایک تخصیص ذکر کی ہے اقتداء بہ فی القتال، یہ دراصل منافقین کو خطاب کی صورت میں تو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے اس کے مطابق یہ جملہ، یہ کلمہ عام ہے، ہر قسم کے امور کے اندر آپ اسوہ حسنہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، لمن فرماتے ہیں یہ بدل من لکم، لمن کلمہ یہ لکم سے بدل واقع ہوا ہے۔ پہلی بات یہ کہ کیا جو سابقہ آپ جس ضمیر پر بدل واقع کر رہے ہیں، بدل کو ثابت کر رہے ہیں، تو یہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ کوفیین کے نزدیک اور اخفش رحمہم اللہ کے نزدیک ضمیر مخاطب سے بدل واقع ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بدل کون سا ہے، تو یہ بدل البعض من الکل ہے، کہ یہاں پر جو لمن کانا، من یہ بعض ہے اور لکم یہ کل ہے، تو یہ اس سے بدل واقع ہوگا، اور یہ بدل بإعادة العامل ہے، مطلب یہ ہے کہ لکم کا عامل لام ہے اور لمن کے اندر بھی اعادہ عامل ہے کہ اس میں بھی لام موجود ہے۔ اسی کچھ اور ترکیبیں بھی ہیں، آپ اس کو نیچے حاشیے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور تفسیر کی دیگر کتب میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ کان یرجو اللہ، جو امیدوار ہو اللہ سے ثواب کا۔ صاحب جلالین نے یرجو کا ترجمہ کیا یخاف، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ یرجو کے دو معنی ہمیں ملتے ہیں، ایک معنی خوف کا ہے کہ جو اللہ سے ڈر رکھنے والے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی ہے یعمل ثواب اللہ، اللہ کے ثواب کی امید رکھتا ہے، اور ایسے ہی یرجو الیوم الآخرہ، اس کا ایک مطلب پھر ہوگا یخاف الیوم الآخرہ، اور دوسرا یرجو بمعنی یعمل نعیم الآخرۃ، نعیم الیوم الآخر۔ وذکر اللہ کثیرا، اور جو یاد کرنے والا ہو اللہ کو بہت زیادہ۔ کثیرن یہ مفعول مطلق واقع ہوگا، وذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو، اور اللہ کا ذکر وہ قلب سے، لسان سے اور جوارح سے، زبان یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، استحضار رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور فکر کرے گا، زبان سے اللہ تعالیٰ کو تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر کی کلمات سے یاد رکھے گا، قرآن پاک پڑھ کے اللہ کا ذکر کرے گا، اور جوارح اس سے نماز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور دیگر جو اعضاء سے متعلق اعمال ہیں اس کے ذریعے ذکر کرے گا۔ تو تینوں قسم کے ذکر یہاں پر مراد ہیں۔ بخلاف من لیس کذالک، برخلاف اس کے کہ جس کے اندر یہ اوصاف نہیں پائے جاتے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نمونہ ہونے سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اگلی آیت، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اور جب دیکھا ایمان والوں نے، لما حرف شرط ہے، اور شرط اس میں رأى الْمُؤْمِنُونَ الاحزاب ہے، اور اس کا جواب ہے قالوا هذا ما وعدنا اللہ، اور جب دیکھا ایمان والوں نے الاحزاب لشکروں کو، کون سے لشکر؟ من الکفار، کفار کے جو لشکر آئے تھے، قبیلہ غطفان کا تھا، بنو قریظہ کا تھا، قریش کا تھا، بنو اسد تھے، دیگر جو چھوٹے بڑے قبائل، جماعتیں، گروہ آئے تھے، جب ایمان والوں نے ان کو دیکھا، قالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا، یہی تو ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ، جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ من الابتلاء والنصر، آزمایا بھی جائے گا، مدد بھی کی جائے گی، یہ دو وعدے تھے۔
آزمایا جائے گا۔ یہ وعدہ قرآن کی آیت جو سورہ بقرہ میں موجود ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ تو یہاں پر ابتلا بھی ہے اور نصر مدد بھی ہے، اس کا وعدہ بھی موجود ہے۔ اور دوسرا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا کہ یہ جو سارے لشکر آ رہے ہیں اس سے بڑی شدت ہوگی، بڑی مشکلات ہوگی، لیکن اس کے بعد نتیجہ وہ ہمارے حق میں ہی رہے گا، فیصلہ ہمارے حق کے اندر ہی ہوگا۔ تو جب ایمان والوں نے صورتحال دیکھی، ابتلا کی صورتحال دیکھی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ جب مدد آئی تو اس میں بھی ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور سچا کر دکھایا اپنا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے فی الوعد، یعنی اللہ اس کے رسول نے سچ بولا اپنے وعدہ میں۔ یہاں پر وصدق اللہ ورسولہ ضمیر کے ساتھ، چونکہ ماقبل لفظ جلالہ بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یا آپ کی صفت بھی موجود ہے، تو ضمیر بھی لوٹ سکتی تھی، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق، اور انہوں نے سچ بولا۔ لیکن یہاں پر جو ظاہراً اللہ اور اس کے رسول کے نام کو تکراراً ذکر کیا گیا، اس کی ایک وجہ تو تعظیم ہے اللہ کے نام کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملا کر ایک ضمیر کے ساتھ ذکر کرنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، بلکہ دونوں کو جدا جدا ضمائر کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ روایت ہے کہ خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوا ومن یعصہما، یعنی ضمیر اکٹھی لائے اللہ اور اس کے رسول کو بیان کرنے کے لیے، ان کی طرف نسبت کرنے کے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بئس خطیب القوم انت، تم اپنی قوم کے بڑے برے خطیب ہو، تمہیں کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نام کو صراحتاً جدا جدا ذکر کرو۔ وَمَا زَادَهُمْ، اور نہیں ان کو بڑھایا، ذَلِكَ اس نے، إِلَّا مگر ایماناً، ایمان کے اعتبار سے، تصدیقاً بوعد اللہ، اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرنے کے اضافہ ہی ان کے اندر ہوا، وَتَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کرنا، اطاعت کرنے کا جو جذبہ تھا، لِأَمْرِهِ، اللہ کے احکامات کے سامنے، اسی میں ان کا اضافہ ہوا۔ وَمَا زَادَهُمْ، یہ کلمہ زادہ اس کو دو مفعولوں کا احتیاج ہے، تو پہلا مفعول ہے ہم ضمیر، اور دوسرا مفعول ہے ایمانا و تسلیما، یہ معطوف علیہ بن کر یہ زادہ کے لیے مفعول ثانی واقع ہو جائے گا۔ یہاں پر وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا، چونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے دو ہی چیزیں طلب کرتا ہے، ایمان اور اعمال، تو ایماناً سے ان کے جو دل اور قلب کی کیفیت اور یقین ہے اس کو ذکر کیا گیا، وتسلیماً اس سے جوارح سے صادر ہونے والے اعمال ان کو واضح کیا گیا کہ ان کے دل کا ایمان بھی بڑھتا ہے، ان کے جسم سے نکلنے والے، اعضاء سے نکلنے والے نیک اعمال بھی بڑھتے ہیں اس واقعے سے۔ اور یہ دونوں چیزیں جیسے میں نے آپ سے کہا یہ مطلوب ہے، ان میں سے ایک کی بھی کمی وہ نقصان دہ ہے کہ اگر قلب میں ایمان نہیں ہے تو منافق ہے، اور اگر جوارح سے اعمال صادر نہیں ہو رہے اور دل میں ایمان موجود ہے تو متکبر کہلاتا ہے، گناہگار کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سستی کا شکار کہلاتا ہے، یعنی وہ اچھی کیفیت نہیں ہوتی۔ من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، رجال کچھ ایسے جوان مرد ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا۔ من المؤمنین یہ خبر مقدم ہے، اور رجال صدقوا یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ کون سا وعدہ سچ کر دکھایا؟ من الثبات مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے، تو انہوں نے اپنے اس وعدہ کو سچ کر دکھایا۔ بہت سارے صحابہ نے نظر مان رکھی تھی اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قتال میں شرکت کا موقع ملتا ہے
تو ہم خوب قتال کریں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں، جس میں حضرت عثمان بن عفان ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت حمزہ ہے، حضرت مصعب ہے، انس بن نضر ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو ان حضرات نے نظر مان رکھی تھی۔ آپ نے روایت پڑھی ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا لا یرین اللہ ما اصنع، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ سے، اس کے رسول سے وعدے کر رکھے تھے، نظریں مان رکھی تھی، تو وہ اپنی ان نظروں کو اور ان وعدوں کو سچا کر کے دکھاتے تھے۔ سچائی کی آگے صورت دیکھیے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا۔ نظر کیا تھی؟ ہم شہید ہو جائیں گے، مَاتَ أَوْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فوت ہو گئے یا اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، یعنی اسی اطاعت کے جذبے میں، اطاعت کے اوپر چلتے ہوئے وہ فوت ہو گئے، یا اللہ کے راستے کے اندر ان کی شہادت ہو گئی اور انہیں اپنی جانیں نچھاور کر دی، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، صہیب رضی اللہ عنہ ہیں، اور بہت سارے صحابہ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بہت سارے وہ ہیں جو انتظار میں ہیں۔ کس چیز کے انتظار میں؟ ذَالِكَ، وہ ای الموت او القتل فی سبیل اللہ، کہ وہ ایمان کی حالت میں وفات یا پھر شہادت کے منتظر ہیں۔ اور دوسرا مشار الیہ ہو سکتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ الشَّهَادَةَ او النَّصْرَ، کہ وہ شہادت یا اللہ کی مدد نصرت کامیابی جس سے حاصل ہوتی ہے اس کے منتظر ہیں۔ یہ جو انتظار کرنے والی جماعت تھی، ان میں کچھ کو تو ان کی انتظار کا ثمرہ حاصل ہو گیا، یعنی جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا، جس میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ہیں، دیگر بہت سارے صحابہ ہیں کہ جو انتظار میں تھے، موقع ملے اور اللہ کے نام پہ جان دے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا موقع دے دیا۔ اور کچھ وہ تھے جن کو باوجود انتظار کے موقع نہ مل سکا، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں کہ ان کو شہادت نصیب نہ ہوئی، حالانکہ زندگی انہوں نے جنگوں کے اندر گزار دی، اللہ کے دین کی نصرت میں گزار دی، اس کے باوجود ان کو شہادت میسر نہ آئی۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے بالکل بھی اپنے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ صاحب جلالین نے اس کی جو آگے تفسیر کی ہے وہ ہے فی العہدی، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا فی العہدی، کہ انہوں نے اپنے وعدے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی، جو وعدہ کیا اس کو ویسے ہی پورا کر کے دکھایا۔ وَهُمْ بِخِلَافِ حَالِ الْمُنَافِقِينَ، یہ لوگ منافقین کے احوال کے برخلاف ہیں، یعنی جو منافقین تھے ان کا کام کیا تھا؟ خلاف وعدہ، عہد شکنی کرنا، ان کا کام بزدلی دکھانا، ان کا کام جانوں کو بچانا، بہانے بنانا، عذر تراشنا، بھاگنا اور موت سے ڈرانا، موت سے ڈرنا، دوسروں کو روکنا، یہ ان کے حالات تھے۔ اس کے برعکس تمام تر صفات وہ ایمان والوں کے اندر پائی جا رہی تھی۔ اور یہاں پہ چونکہ عہد کا ذکر ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے وعدے کی کیفیت کو اللہ نے واضح کیا ہے، تو منافقین کا جو عہد یا وعدہ تھا اس کا کچھ بیان تو آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں، اور آپ ان کا کچھ بیان وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے، آپ اس کے اندر اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اگلی جو ہماری آیات ہیں وہ اسی واقعے سے اور اسی مضمون سے متعلق ہیں، تو ان کو اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سچی محبت، عشق اور لگن نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔